بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیوں اور بزرگوں اور عزیزوں، آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ بڑا فضیلت والا دن ہے، اور اس کو کئی حیثیتوں سے فضیلت حاصل ہے، لیکن آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ درود شریف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو. ایک تو مطلق طور سے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، پھر خاص طور سے جو ٹائم ملے گا، پھر خاص طور سے جمعے کے تعلق سے فرمایا کہ جمعے میں خاص طور سے اس بات کا اہتمام کیا کرو زیادہ سے زیادہ درود پڑھو. اور ہم سمجھتے ہیں درود ہم پڑھ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ. جن کو توفیق ہو وہ درود ابراہیمی پڑھیں جو ابھی ہم نے پڑھا، اللہم صلی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. لیکن اگر آدمی کو تھوڑی وہ ہو، سستی ہو اور تھوڑی الجھن ہو اسے، تو صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا صیغہ ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھ سکتا ہے، وہ بھی درود شریف ہے اور اس کا بھی پورا ثواب ملے گا اس کو. بس یہ ہے کہ فضیلت زیادہ اس کی ہے درود، مطلب یہ کہ درود ابراہیمی کی. لیکن وہ نہ ہو کہ یہ بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو کوئی بھی مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، معمولی بات ہے یہ. یعنی اللہ کی 10 رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں ہماری طرف. اور اللہ کی رحمت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اللہ کے جو 99 مطلب یہ کہ 100 درجے ہیں رحمت کے، ان میں سے ایک حصہ صرف دنیا میں اللہ نے بھیج رکھا ہے. 99 درجے اس کے پاس ہیں بھی رحمت کے، اور ایک حصے میں ساری دنیا شامل ہے. اس میں جانور بھی، انسان بھی، آپس کی محبتیں بھی، ماں باپ کی محبتیں بھی، بھائی بہنوں کی محبتیں بھی، ایک دوسرے پہ مرنے جگری دوستوں کی بھی، وہ اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے. اس میں جانور بھی شامل ہیں، یہ بھیڑ بکریاں اور ساری، یعنی جو بھی نسل، یعنی دنیا میں کوئی بھی سانس لینے والا جاندار ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، کوئی بھی ہو، پیڑ پودے ہوں، سب اس میں شامل ہیں اس رحمت میں. اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے یہ. تو جب اللہ کی 10 رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا. اور حدیث کی بات ہے یہ، کوئی کسی بزرگ کا قول نہیں ہے کہ مطلب اللہ کی 10 رحمتیں اس پر متوجہ ہو جائیں گی. ایک رحمت کا یہ عالم ہے تو پھر 10 رحمت کا کیا عالم ہوگا. اور ہوتا بھی یہی ہے حقیقت میں. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت میں آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوں، اتنا پڑھتا ہوں. آپ نے کہا کہ اور کثرت کرو اور بڑھا لو اس کو. انہوں نے کہا کہ میں آدھا کر دیتا ہوں اسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور بڑھاؤ. تو کہنے لگے کہ میں پون کر دیتا ہوں، تو یعنی 3 حصہ کر دیتا ہوں، ایک حصے میں جو ہے اور دوسرے وظیفہ پڑھ لوں گا. تو کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بڑھا. تو کہنے لگے کہ اب میں سب بس درود ہی پڑھوں گا اور کوئی وظیفہ ہی نہیں ہوگا میرا. سارے وظیفوں میں ایک ہی وظیفہ کے بعد درود پڑھا کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تمہارے ہر غم اور ہر پریشانی کا حل تمہیں جو ہے اس درود کی وجہ سے ہو جائے گا. ساری پریشانی تمہاری ختم ہو جائیں گے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے اسی درود کو پڑھنے کی وجہ سے. لازمی بات ہے. اللہ کی رحمتیں جب کسی پر متوجہ ہوں گی
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے کام بنتے چلے جائیں گے، وقت ملے گا تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ جتنا بھی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا، خاص طور سے جمعے میں تو اس بات کا اہتمام کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ عام طور سے پورے ہفتے تو نہیں کر پاتے، تو کم سے کم آج کے دن خاص طور سے اس بات کا لحاظ رکھیں کہ جمعے کا اہتمام۔ اور جمعہ جو ہے صرف یہ نہیں کہ سورج طلوع ہوا تو جمعہ شروع ہوا، نہیں، کل سے جمعہ شروع ہے، کل سے اللہ کے رجسٹر میں جمعہ ہے۔ جمعرات کی جب رات آتی ہے تو جمعہ کی شروعات ہو جاتی ہے، اور وہ فضائل حاصل ہو جاتے ہیں مرنے والوں کو بھی، اور جو درود شریف پڑھیں گے ان کا بھی اسی اکاؤنٹ میں جڑے گا، جمعے کے اس میں جڑے گا۔ یہ جمعرات کی شب بڑی فضیلت والی شب ہے۔ اس رات میں اگر کسی کو موت آتی ہے تو ہم نے خود سنا، مولانا افتخار الحسن صاحب فرما رہے تھے کہ یہ قسمت والوں کو ملتی ہے رات، جمعے کی رات میں کسی کو موت آنا یہ قسمت والوں کی رات ہوتی، کسی کو یہ قسمت ہوتی، تو بڑی فضیلت والی ہے، کیونکہ جمعے کی رات شروع ہو گئی۔ تو اس لیے جمعے میں خاص طور سے اس بات کا اہتمام کریں کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں، درود شریف کی کثرت۔ یہ نہیں کہ آپ بڑا نہیں پڑھ سکتے، چھوٹا پڑھیے، ورنہ جن کو سکت ہے، فرصت ہے، الجھن بھی نہیں ہے تو پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھے، اس میں سب سے بہترین صیغے ہیں، آپ اللہ کو بڑا پسند ہے وہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے اور پورا ثواب اس کو ملتا ہے، اور اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو درود کے تعلق سے ہی کچھ باتیں شروع میں ہم عرض کرتے، لیکن وہ باتیں یاد آ گئیں تو اس لیے وہ بیان کی۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ محمد ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے وصال کے بعد جو شخص مجھ پر سلام بھیجے گا، جبرائیل نام کے ساتھ اس کا سلام مجھ تک پہنچائیں گے، اور میں جواب میں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہوں گا۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ دعاؤں میں تو شرط ہے، دعاؤں میں تو شرط ہے کہ بھئی آدمی ایسا ہو ویسا ہو، اس کا رزق حلال ہو، اس کے جو ہے کھانا پینا پہننا اوڑھنا صحیح ہو۔ یہاں تک فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے تعلق سے کہ ایک آدمی گرد آلود ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے کعبۃ اللہ سے چپٹ کر اور چمٹ کر جو ہے کعبۃ اللہ سے دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کی دعا قبول نہیں جائے، اس کے اوپر سے یعنی آسمان تک نہیں پہنچے گی اس کی دعا، یعنی اب بے اثر ہوگی اس کی دعا۔ لیکن درود کے تعلق سے ایسے کوئی بات نہیں، وہاں تو مطلق یہ بات فرمائی گئی ہے کہ جو کوئی بھی ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا اس کے اوپر اللہ کی 10 رحمتیں آنی ہیں باقاعدہ۔ وہاں کوئی شرط نہیں ہے، وہاں کوئی جو ہے وہ نہیں ہے کہ صاحب کنڈیشن ہو کسی کے تو بھئی وہ آدمی درود پڑھے گا تو نہیں قبول ہوگا، نہیں، درود تو قبول ہونے ہی ہونا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہونی ہی ہونی ہے اس کو۔ لیکن دعا کے تعلق سے کنڈیشن ہے کہ اگر ایسا ویسا کھائے گا تو پھر اس کی دعا رد ہو جائے گی، وہ آسمان تک بھی نہیں پہنچے گی۔ لیکن درود کے تعلق سے ایسی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں تو آیت جو پڑھی تھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سورہ احزاب کی آیت ہے، بے شک یہ ملائکہ اور اللہ جو ہے یہ درود پڑھتے ہیں، درود اللہ کی طرف اگر نسبت ہوگی تو رحمت، یعنی اور فرشتوں کی طرف نسبت ہوگی تو وہی درود و سلام، لیکن اللہ رحمتیں بھیجتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور ایمان والو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم بھی درود پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، باقاعدہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان پر سلام بھیجو۔ سلام کی کیا شکل ہے؟ یہی درود و سلام ہے، درود کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان پر درود ہو اور ان پر سلامتی ہو۔ جو شکلیں بنائی جاتی ہیں باقاعدہ سلام پڑھنے کی کھڑے ہو کے، وہ کہیں حدیث سے ثابت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ طریقہ اختیار کیا، بلکہ جو صحابہ سے منقول ہے کہ اٹھتے بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اسی طریقے کو اختیار کرنے میں جو ہے بہتری ہے، اور وہی سب سے بہترین طریقہ ہے۔
باقی اور کوئی طریقہ کھڑے ہونا اور اس رخ پہ کھڑا ہونا، ایسا کچھ حدیث شریف میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے ثابت نہیں۔ وہ بالکل سنت کے خلاف طریقہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ جو ہے پسندیدہ ہو۔ اور اسی کو فرمایا کہ حوض کوثر پہ میں انہی لوگوں کو جام پلاؤں گا جو میرے طریقے پر رہیں گے۔ بعض لوگ پہنچیں گے حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر کا پانی پینے، تو فرشتے ان کو ہٹا دیں گے، باقاعدہ نکال دیں گے اس جگہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ارے بھائی انہیں کیوں تم بھیج رہے ہو، انہیں بھی لاؤ، لائن میں لاؤ، میں انہیں بھی پلاؤں گا پانی۔ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے طریقے سے بہت دور چلے گئے تھے، انہوں نے بدعتیں ایجاد کر دی تھی، اور آپ کے نام پر جو ہے انہوں نے طرح طرح کے طریقے ایجاد کر دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین غصہ آئے گا اور فرمائیں گے کہ نکالو ان کو یہاں سے، کہ جو میرے طریقے کو بدل دے اس کو میرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، اور خاص طور سے جمعہ کے دن تو اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی توفیق نصیب فرمائے، فہم سلیم اور بصیرت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔